نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله القرآن العظيم. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم نواب شاہ کی سرزمین پر اس ڈسٹرکٹ بار کے خوبصورت ہال میں موجود ہیں، اور جس شعبے سے آپ کو اللہ رب العزت نے خدمت سر انجام دینے کے لیے متعلق فرمایا ہے، میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا بیسک تعلق بھی اسی شعبے سے۔ آج کی اس تقریب جسے منسوب کیا گیا ہے دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے ایک کرم یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نظام جو 1450 سال قبل آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد یثرب کی سرزمین جو بربریت، انارکی، ظلم، بے انصافی اور باہمی قتل و غارت کا ایک میدان تھی، نہ کوئی امن سے واقف تھا، نہ کوئی سلامتی کا معنی سمجھتا تھا، نہ کوئی حقوق سے متعارف تھا، نہ رائٹس کی کسی کو خبر تھی، نہ وہاں ہیومن رائٹس سے کوئی باخبر تھا، نہ ویمن رائٹس سے آگاہی تھی، نہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے کوئی واقف تھا، نہ پیسفل کو ایگزسٹنس کے کانسیپٹ سے کسی کو واقفیت تھی، نہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کو کوئی جانتا تھا، نہ شورائی نظام کا کوئی تصور تھا، نہ ڈیولوشن آف پاور کا کوئی نظام رائج تھا، نہ اس کی کسی کو واقفیت تھی، نہ مائنورٹیز کے رائٹس کی کسی کو خبر تھی، نہ ان کے حقوق سے کسی کو واقفیت تھی، نہ باہمی تعاون کی کوئی فضا تھی، نہ امن عامہ کی کوئی سچویشن تھی، نہ مل جل کر کسی پیکٹ کے ساتھ، کسی معاہدے کے ساتھ، کسی صلح نامہ کے ساتھ رہنا کسی نے سکھایا تھا، نہ ان کے تمدن کا وہ حصہ تھی، نہ انہیں انسانیت کے حقوق کی خبر تھی، نہ غلاموں کے حقوق سے واقفیت تھی۔ اس یثرب کی سرزمین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم رنجہ فرما کے مدینہ بنا دیا۔ یثرب کا جو لغوی معنی ہے وہ وباؤں، بیماریوں اور فساد کی سرزمین کو یثرب کہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مدینہ بنا دیا، اور مدینہ مدن سے، مدن سے نکلا ہے، اور مدینہ سویلائزیشن کے مرکز کو مدینہ کہتے ہیں، جہاں دنیا کی تہذیبیں اور دنیا کا تمدن، سویلائزیشن جو پنپتی ہوئی جس معاشرے میں نظر آ رہی ہوں، اس معاشرے کو مدینہ کہتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوسائٹی کو سوسائٹل نارم سے متعارف کروایا، اس سوسائٹی میں ماڈریٹ بیلنسڈ ایپٹیچیوڈ منتقل کیا، اس معاشرے کو کانسیپٹ آف ڈیولوشن آف پاور سے متعارف کروایا۔ جس معاشرے میں سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں کانسٹیٹیوشنل نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ عطا کیا۔ جو معاشرہ اپنی معاشرتی حدود سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، اسے جیوگرافیکل لمٹس اور ٹیریٹوریل لمٹس عطا کی۔ جو معاشرہ مل جل کر باہمی اتفاق، اتحاد، مودت سے رہنا نہیں جانتا تھا، اس معاشرے کو لینڈ آف پیس عطا کر دیا اور اس مدینہ کو سینکچوری کا ٹائٹل دے دیا۔ جس معاشرے میں اپنوں کے حقوق کی خبر نہیں تھی، وہاں دیگر مذاہب عالم کے حقوق سے متعارف کروایا۔ اس معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانسیپٹ آف بیسک ہیومن رائٹس بھی عطا کیے، اینڈ ہی ایون امپلیمنٹڈ دیم۔ اس معاشرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پروٹیکشن آف مائنورٹیز، their rights, their norms, their culture, their civilization, their convention کے ساتھ جوڑ دیا۔ وہ معاشرہ جو باہمی اتفاق کے ساتھ رہنے سے واقفیت نہیں رکھتا تھا، جو جنگ بعاث کی شکل میں نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کی خون ریزی کا پیاسا تھا، جب کہیں سکون آتا تھا تو دوسرا قبیلہ تلوار اٹھا کر میدان میں اتر جایا کرتا تھا۔ وہاں جس معاشرے کو نہ امن کی خبر تھی، نہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی خبر تھی، نہ امن و آشتی کی کوئی خبر تھی، نہ پیسفل معاشرے کا کوئی کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو پلورسٹک سوسائٹی عطا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاست کو جیوگرافیکل نیشن میں بدل دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا، جیوگرافیکل نیشن میں بدل دیا، انہیں ہائیبرڈ سوسائٹی کا ایک وجود دیا اور انہیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا وجود دیا۔ ایک چھتری تلے تمام مذاہب عالم کو، ان کے گروہوں کو، ان کے الائز کو، ان کے ٹرائبز کو، ان کے ایفیلیٹڈ قبائل کو یا ایک ہی امن عامہ کی خاطر ایک چھتری کے نیچے رہنے کا ایک کانسیپٹ دیا اور فرمایا انہم امۃ واحدہ من دون الناس۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فار دا فرسٹ ٹائم اس ریاست کو امت کا کانسیپٹ دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قومیت کا شعور دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک امت کا شعور دیا، انہیں ایک یونٹی کے سلسلے میں باندھ دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رہنے والوں کو جو سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھے، جو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھے، انہیں ایک کانسٹیٹیوشنلٹی کے ساتھ جوڑ کر ایک ریاست کے آئین کی چھتری تلے جمع کر کے ان کے حقوق کو ریگارڈلیس ٹو دیئر ریلیجن، کریڈ، فیس اینڈ بیک گراؤنڈ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اپنے اختلافات کے باوجود، اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود، اپنے قبائلی اختلافات کے باوجود، فار دا سیک آف سینکٹیٹی، پروٹیکشن، سیفٹی اینڈ پیس آف مدینہ کی خاطر ایک چھتری تلے جمع کر دیا اور سب کو آپس میں جوڑ کر کہا آج سے میں اس آئین کے تحت اس ریاست کو ایک یونٹی کا کانسیپٹ دے رہا ہوں، ایک قومیت کا شعور دے رہا ہوں۔ آج کے بعد اپنے مذاہب کی اختلاف کے باوجود یہ ایک ریاست، ایک قوم، ایک نیشن، ایک وجود ہوگا۔ جب ہم اس کا پہلا آرٹیکل اس کا جائزہ لیتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا کتاب من محمد نبی رسول۔ اس کے 63 آرٹیکلز میں اسے کنورٹ کیا گیا۔ یہ میثاق مدینہ تھا کہ یہ میری ذمہ داریوں میں سے
میرے ان واجبات میں سے ایک واجب تھا کہ میں اللہ کی توفیق سے یہ اسٹیبلش کرتا کہ جو میثاق مدینہ ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہے۔ کوئی مستشرق، کوئی اسلام دشمن، کوئی اورینٹلسٹ اور کوئی ویسٹرن اسکالر یہ اعتراض کرتا بھی تھا اور کر سکتا تھا کہ یہ تو ایک معاہدہ تھا، یہ تو ایک صلح تھی، ٹریٹی تھی، کووننٹ تھا، ایک پیکٹ تھا، اس کو کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیسے دے دی گئی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ ہم نے نہیں دی، جن کی آپ بات کرتے ہیں انہی اورینٹلسٹ کی زبان سے ثابت کر دیا کہ دس واز دا فرسٹ شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ۔ بڑے بڑے مستشرقین میں سے اگر میں چند کا نام لینا چاہوں تو اس میں مائیکل لیکر ہیں جو خود یہودی ہیں، جو اسرائیل میں سب سے بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر آف لا ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ اس ڈاکیومنٹ کو کائنات کا، انسانیت کا سب سے شارٹیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا درجہ دینا چاہیں تو دیا جا سکتا ہے۔ مائیکل آر بی سارجنٹ، جنہوں نے 40 سال اس یثرب کی سرزمین کے گرد و نواح میں ویسینٹی میں وقت گزارا، اس کے ایک ایک لفظ کی جانچ پڑتال کر کے اس نتیجے تک پہنچا کہ یہ ڈاکیومنٹ در حقیقت پہلا آئین ہے جو کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ پھر مونٹگومری واٹ ہے، پھر ول ہاؤسن ہے، آر بی روبن ہے، پھر ونسنگ ہے، ان سب نے ڈکلیئر کیا، اپنی کتابوں میں لکھا یہ دستاویز پہلا کائنات کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز میں بڑا خوبصورت سا تجزیہ کر کے آگے چلوں گا۔ جب ہاذا کتاب کہہ دیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، من محمد نبی رسول اللہ، اور اس کو دینے والی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بین المؤمنین والمسلمین ومن تبعہم وجاہد معہم انہم امۃ واحدہ من دون الناس، یہ پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہو گئے، یہ پوری نیشن ہو گئی، یہ پاپولیشن ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریاست کو آئینی وجود دینے سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں ایک کانسٹیٹیوشنل آئینی پاپولیشن موجود ہے جو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ٹیریٹوریل لمٹس بھی موجود ہیں۔ پھر وہاں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی آئین بھی ہے جو اس کو چھتری فراہم کر رہا ہے۔ پھر پولیٹیکل سائنس کے مطابق ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہاں گورننس بھی ہے، ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے جو گورن کر رہی ہے، نظام چلا رہی ہے، جو سپرویژن کر رہی ہے، وہ بھی ثابت کر دی۔ اس کے بعد یہاں پر آئیڈینٹی کو بھی ثابت کرنا ضروری تھا، تو وہ نیشن ہوڈ اور آئیڈینٹی کو بھی میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا۔ اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کے مطابق تو کام پورا ہو گیا، میں نے اس سے زائد کام کیا۔ میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ صرف آئین نہیں تھا، اس آئین کے تحت قائم ہونے والی ریاست بھی اپنے تمام تقاضوں کو پورا کر رہی تھی۔ اس کی ٹیریٹوریل لمٹ بھی تھی، اس میں پاپولیشن بھی تھی، اس میں رہنے والے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، ہوموجینیس ایٹماسفیئر بھی تھا، اور ایگالیٹیرین سوسائٹی بھی تھی، اور پلورسٹک سوسائٹی تھی۔ اس کے بعد میں نے ثابت کیا ایکنالجمنٹ بھی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایکنالجمنٹ کیسے ہو گئی؟ اگر کوئی سوال اٹھائے کہ یہ آئین اور یہ آئینی ریاست کو ہم نہیں مانتے، وہ تو ایک معاہدہ تھا، کوئی بات کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم سے پہلے ان سے پوچھیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آفیشل لیٹرز ود دا سیل آف ہیڈ آف اسٹیٹ بھیجے، تو کسرا اگر انکار کرنا چاہتا تو کرتا کہ یا رسول اللہ لیٹر تو بات کی بات، میں آپ کی ریاست کو آئینی نہیں سمجھتا۔ جس کو کسرا انکار نہ کر سکا، کیسر نہ کر سکا، کفار مکہ صلح حدیبیہ کے وقت بہت بڑے دشمن تھے، وہ نہ کہہ سکے کہ صلح تو بعد میں ہوگا، پہلے ثابت کریں کہ آپ کی ٹیریٹوریل لمٹس کیا ہیں، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ بھی ہے، ریاست بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہ کفار دستخط کرتے وقت بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، جانتے تھے مدینہ پوری ریاست ہے، کسرا بھی جانتا تھا، کیسر بھی جانتا تھا، یمن والے بھی جانتے تھے، پھر بحرین والے بھی جانتے تھے، اور حضرموت والے بھی جانتے تھے۔ گرد و نواح میں بسنے والی ریاستیں، مملکتیں، بادشاہتیں
سب جانتی تھی، تو سب سے پہلی دلیل ہمیں مل گئی۔ اگر اس ریاست میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو دشمنان اسلام خود بولتے، کہتے یا رسول اللہ پہلی ریاست کا وجود ثابت کریں پھر آپ سے بات چیت ہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک لاجیکل ایک اور دلیل دی ہے کہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جو آپ کا نظام تھا، میں کہتا ہوں 63 آرٹیکلز پر مشتمل یہ پورا نظام مصطفیٰ تھا، یہ گورننس کا ماڈل تھا، دا بیسٹ ان دا ورلڈ، یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا ماڈل تھا، یہ سیپریشن آف پاورز کا ماڈل تھا۔ وہاں پر عدلیہ بھی تھی، مقننہ بھی تھی، اور لیجسلیچر بھی تھی، قضائیہ بھی تھی، اور ساتھ انتظامیہ بھی تھی، تو تینوں پاورز بھی موجود تھیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریشن آف پاور کا نظام بھی عطا کیا، پھر اس کے ساتھ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا نظام بھی تھا، پھر ہیومن رائٹس بھی تھے، ویمن رائٹس بھی تھے، فنڈامنٹل رائٹس بھی تھے، ڈیوولوشن آف پاور کا نظام بھی تھا، جوڈیشل ریویو کا سسٹم بھی تھا، وہاں پر پارلیمنٹ بھی قائم تھی، وہاں پر پارلیمنٹ بھی قائم تھی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ وہاں نظام کیسا تھا، شورائی نظام کیسا تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی یا بادشاہت تھی؟ میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بادشاہتوں کو تو اپنے پہلے قدم سے روند دیا، اور ڈکٹیٹرشپ کے لفظ کو ریاست مدینہ میں داخلے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس ریاست کو پارلیمنٹ عطا کی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی پارلیمنٹ کا عدد کتنا تھا؟ میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے ریفرنسز کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پارلیمنٹ تھی ریاست مدینہ کی، اس کا عدد 50 تھا۔ آپ پوچھیں اس کا نظام چلتا کیسے تھا، اس میں ممبرز کیسے آتے تھے، ان کا پروسیجر کیا تھا؟ تو میں نے کہا وہاں دو طرح کے سسٹم رائج تھے۔ ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن کے ذریعے ان قبائل کی نمائندگی کر کے جو اہل ہوتا تھا، کیپیبل ہوتا تھا، اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہوتا تھا، وہ ممبر ہوتا تھا۔ اور دوسرا میں نے ثابت کیا کہ ٹیکنوکریٹس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع دیے، اور جو اسپیشلسٹ آف دا سبجیکٹ تھے۔ اگر قانون سازی کا تعلق اگر جوڈیشری سے ہوتا تھا تو جوڈیشری کا ایکسپرٹ وہاں ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوتا تھا، اگر تعلق ایجوکیشن سے تھا تو ایجوکیشن کا ایکسپرٹ وہاں ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا تھا، اگر اس کا ڈیولوشن آف پاور یا بلدیاتی نظام سے تھا تو اس سسٹم کا ماہر وہاں ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اگر امور خارجہ سے تھا تو امور خارجہ کا ماہر ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اگر انڈسٹری سے تھا تو انڈسٹری کا ماہر ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اگر انٹیریئر سسٹم سے تھا تو انٹیریئر سسٹم کا ماہر ممبر آف پارلیمنٹ تھا، اگر تجارت کے کسی بھی شعبے سے تھا اس شعبے کا ماہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس قبیلے کا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ، اسے اس یہاں بٹھاؤ۔ اب یہاں سمجھ آ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات کو شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن دیا تو وہاں خوبصورت پارلیمنٹ بھی دی، ایک پارلیمانی نظام عطا کیا، اور اس کے ہیڈ آف سٹیٹ کی حیثیت سے اس کو گورننس کے ساتھ اور سیپریشن آف پاور کے حسن کے ساتھ مزین کر دیا۔ اب ایک کمپیریزن میں شروع میں دے دوں، بہت خوبصورت ہے، کہ جب امریکن کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا اس کے آرٹیکلز کا جو ٹوٹل عدد تھا وہ 27 آرٹیکلز تھے اور 7000 ورڈز تھے۔ کس کے؟ امریکن کانسٹیٹیوشن کے۔ اور جب کانسٹیٹیوشن آف آسٹریلیا وجود میں آیا اس کی 9 کلازز تھی، 8 چیپٹر تھے، 128 سیکشنز تھے، 21,035 ورڈز تھے کانسٹیٹیوشن آف آسٹریلیا کے۔ پھر کانسٹیٹیوشن آف جرمنی جب وجود میں آیا اس کے 146 آرٹیکلز تھے، 29,870 الفاظ تھے۔ پھر جب کانسٹیٹیوشن آف ناروے وجود میں آیا تو اس کے 121 آرٹیکل تھے، 7,388 الفاظ تھے۔ پھر جب ریاست مدینہ کا آئین وجود میں آیا اس کے صرف 63 آرٹیکل اور 750 الفاظ تھے۔ 63 articles and only 750 words پر مشتمل۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کے تحت تمام حقوق کی
ذمہ داری اس آئین کی چھتری میں ریاست مدینہ کو عطا کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس آئین کے نیچے وحدت کے کانسیپٹ کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو پارٹی ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھے، فرمایا اس میں مہاجر بھی تھے، انصار بھی تھے، اور ان کے الائس بھی تھے، ان کے ساتھ جہاد کرنے والے بھی تھے، ان کے ساتھ عہد و پیما کا اظہار کرنے والے بھی تھے، اور ان کے ساتھ ملحق جتنے قبائل تھے وہ بھی تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا تعلق یہود سے بھی تھا، نان مسلم ٹرائبس کے ساتھ بھی تھا، اور مائنورٹیز بھی بستی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ نان مسلم ہوں، خواہ ان کے الائز ہوں، ٹرائبز ہوں، سپانسرز ہوں، سپورٹرز ہوں، وہ سب کے سب ریاست مدینہ کے آئین کی چھتری تلے جمع ہو کر ایک امت اور ایک وحدت کا کانسیپٹ دیں۔ اب یہاں پر ایک خوبصورت بات عرض کروں کہ وہاں یہود بھی بہت بڑی تعداد میں بستے تھے۔ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو اوف۔ آپ نے ان کے بھی 7-8 قبائل کو ان کے ناموں کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے ٹیکسٹ میں شامل کر دیا۔ آپ یہ سمجھ لیں وہ فیڈریٹک یونٹ تھی، وہ 14 فیڈریٹک یونٹس تھے جنہوں نے فیڈریشن آف ریاست مدینہ کو ایکسپٹ کیا۔ اور جب امریکن کانسٹیٹیوشن وجود میں آ رہا تھا تو اس کو توثیق دینے والے 9 ریاستیں تھیں، 9 ولایات یا ریاستیں تھیں، اور جب کانسٹیٹیوشن آف مدینہ وجود میں آیا اس کی توثیق کرنے والی 14 ریاستیں تھیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فیڈریٹک یونٹس کا درجہ دے دیا، ایک فیڈریشن قائم کر دی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیڈریشن کو تمام حقوق نچلی سطح تک منتقل کر دی۔ یہ جو سب سے پہلی خوبصورتی تھی ریاست مدینہ کی، اگر پاکستان میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا عکس نظر آئے تو سب سے پہلے قدم تو یہ اٹھانا پڑے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے تمام فیڈریٹک یونٹس کو ان کی مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں، ان کی بلڈ منی میں، ان کی ٹیکسیشن میں، ان کے لوکل سسٹم میں، ان کے نارمز، کسٹمز، کنونشنز اور ان کے مختلف آراف میں انہیں انڈیپینڈنس دے دی۔ آپ نے فرمایا ہر فیڈریٹک یونٹ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اپنے تمام معاملات میں ہوگا، اپنے لوکل ڈیفنس میں ہوگا، لوکل پروٹیکشن میں ہوگا، اپنے کسٹمری لاز مثلا اپنے جتنے بھی کنونشنز ہوں گے اس میں آزاد ہوگا، اپنے مختلف جو ان کے کلچر ہوں گے، کنونشن ہوں گے، نارمز ہوں گے، اس میں آزاد ہوگا، اور اس کے مطابق اپنے دیت کا فیصلہ بھی وہ خود کرنے میں آزاد ہوگا، اپنی رینسم منی لینے میں بھی آزاد ہوگا، اپنی لوکل ٹیکس لینے اور اپنی لوکل سسٹم میں اور ڈیولپمنٹس میں خرچ کرنے میں بھی آزاد ہوگا، اور ریاست ان سے 1 روپے بھی نہیں لے گی، اور اپنے حصے کا دفاع کرنے میں بھی وہ آزاد ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے ٹوٹل انٹرنل سسٹم میں وفاق مداخلت بھی نہیں کرے گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ صوبائی خود مختاری اور ریاستی خود مختاری کا نظام بھی خود عطا کیا۔ اب یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ آج آپ سندھ کی سرزمین پر، اس دھرتی پر جو بستے ہیں، آپ کے نالج کے لیے کوئی سمجھتا ہوگا کہ محمد بن قاسم سے اسلام آیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، اسلام اس بارگاہ سے آیا جن کے قدموں سے کائنات میں پھوٹا ہے۔ سندھ کی سرزمین سے پہلا وفد، سندھی وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریاست مدینہ میں گیا، ہیڈ آف اسٹیٹ سے مل کر گیا، اور روایت میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سندھی زبان میں گفتگو فرمایا۔ سندھی زبان میں گفتگو فرمائی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیعت عقبہ، میں ایک ریفرنس دینے لگا ہوں، میری ایک انٹرپریٹیشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، دس از اے میٹر آف انٹرپریٹیشن۔ اگر ہم بیعت عقبہ اولا ثانیہ کی بات کرتے ہیں، جب عقبہ کے مقام پر جب وہ 73 اوس اور خزرج کے قبائل کے نمائندے، اور ان میں 3 خواتین بھی شامل تھیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور آپ کے دست اقدس پر وفاداری کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، عہد وفا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اوتھ آف ایلیجینس لینے کے لیے جب حاضر ہوئے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاتے جاتے
پھر فرمایا میں 12 نقبا تم میں سے بنا کر اپنی ریاست مدینہ کا آغاز کر رہا ہوں، اور تمہیں میں اپنا ڈائریکٹ امبیسڈر، ریپریزنٹیٹو اور اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ کام شروع کر دوں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر وہ اوس اور خزرج والے آ کر نقبا بن کے جا سکتے ہیں تو اہل سندھ آئے ہوں گے تو نقیب نہیں بنے ہوں گے؟ اہل سندھ اگر آئے ہوں گے، حضور ہیڈ آف سٹیٹ تھے، ریاست کے مالک تھے، ریاست وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ جب یمن والے جب اسلام قبول کر رہے تھے تو یمن کا ہیڈ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گورنر بن رہا تھا۔ پھر ادھر بحرین کا ہیڈ، جیسے ہی وہ اسلام لایا منذر بن ساوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت اپنا پہلا گورنر بنا دیا، یمن والے کو گورنر۔ ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، اپنے نائبین بنا رہے ہیں، اپنے گورنرز متعین کر رہے ہیں، چیف منسٹرز بنا رہے ہیں، سب کو اختیارات دے رہے ہیں، کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ انہیں دے رہے ہیں، انہیں ریاست اور عدالت اور نظام کا سسٹم عطا کر رہے ہیں۔ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گورنر متعین کرتے تھے، اس کے ساتھ قاضی القضاء بھی بھیجتے تھے۔ اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریشن کا ایک نظام عطا فرما دیا، فرمایا یہ انتظامیہ کو دیکھے گا اور یہ عدلیہ کو دیکھے گا، آپس میں ان کا ایک نظام وضع کر دیا۔ فرمایا یہ مشاورت سے چلیں گے مگر ایک دوسرے کی سرویلنس بھی کریں گے، مشاورت سے چلیں گے، سرویلنس بھی کریں گے، چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں گے اور نگاہ بھی رکھیں گے، اور اگر کہیں گڑبڑ ہوئی تو پھر ریاست مدینہ کے ہیڈ کو انفارم بھی کریں گے۔ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام بھی وضع کیا۔ تو اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ جب سندھ کا وفد گیا ہوگا ریاست مدینہ کے ہیڈ پر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام بھی لایا ہوگا، لبیک بھی کہا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے تحائف بھی پیش کیے ہوں گے اور تحفے لے کر بھی آیا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اسے ضرور اپنی بارگاہ کا نائب بنا کر بھیجا ہوگا کہ جاؤ تم سندھ میں کام کرو، میں آؤں گا۔ مطلب یہ کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک آپ ان میں رہتے ہیں خدا عذاب نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں کہ فزیکلی نظر آئیں، حضور ہر جگہ ہیں جہاں ایمان زندہ ہو۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکل باڈیز کا پورا سسٹم عطا کر دیا۔ پھر اجتماعی کفالت اور اجتماعی ذمہ داری کا آرٹیکل 14 میں پورا نظام عطا کر دیا۔ آرٹیکل 16 میں وائلیشن آف لا اور قانون کو توڑنے والے کی سزا وضع کر دی۔ عدالتی امور میں شفافیت اور مساوات کا اصول عطا کر دیا۔ آرٹیکل 7 میں پھر مومن کے خون کی حرمت کو عظمت عطا کر دی۔ پھر آرٹیکل 18 میں فرمایا کہ ان ذمۃ اللہ واحدۃ یجیر علیہم ادناہم، آپ نے فرمایا میری ریاست مدینہ کا ایک ادنا سا غلام جو یہاں باشندہ ہوگا، اپنے سٹیزن رائٹس میں وہ بھی برابر ہوگا۔ ادنا سا شخص اور غلام رائٹ آف سٹیزن شپ میں بھی برابر ہوگا۔ پھر فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر کسی کو اسائلم دے دے، کسی کو پناہ دے دے، تو فرمایا اس کی دی ہوئی پناہ ریاست مدینہ کی پناہ ہوگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل 20 میں معاہدے میں شریک تمام لوگوں کو یکساں مدد کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کوئی اگر سٹیٹ کمزور ہوگی تو یہ رفاع عامہ کا نظام تھا، یہ کفالت عامہ کا نظام تھا، یہ ویلفیئر سٹیٹ کا نظام تھا۔ آپ نے فرمایا جو غریب ریاست ہوگی اس کی مدد امیر ریاست کرے گی، جو غریب فیڈریشن ہوگی یا فیڈریٹک یونٹ ہوگا اس کی مدد امیر قبیلہ کرے گا۔ فرمایا اگر وہ بھی نہ کر سکا تو ریاست مدینہ خود اس غریب قبیلے کی ڈائریکٹ مدد کرے۔ پھر آرٹیکل 21 میں تمام معاہدات کی سینکٹیٹی کی بات کی۔ 22 میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیڈریٹک یونٹس کی پیرٹی اور پیرٹی کی بنیاد پر دفاع کا نظام اور دفاعی اسٹریٹجی کا نظام عطا کر دیا۔ اور پھر آرٹیکل 24 میں تنفیذ قانون میں اخلاقی قدر کی رعایت کا ایک نظام وضع کر دیا۔ اور پھر اسی طرح آرٹیکل 31 سے 40 تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولوشن کا پورا نظام عطا کر دیا۔ آئین میں تمام معاشرتی اکائیوں کی نمائندگی کا نظام وضع کیا، اقلیتوں کے حقوق کا نظام وضع کیا، آرٹیکل 31 سے 40 تک۔ اور پھر وفاقی اتحاد کا دائرہ کار ہر قبیلے کے تحت موالی اور ذیلی قبائل تک بھی وسیع کر دیا۔ ایک اور بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے، آپ قانون سے تعلق رکھتے ہیں،
آرٹیکل 43 میں فرمایا صرف مجرم اپنے فعل کا ذمہ دار ہوگا، اور فرمایا اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اس کی پاداش میں اس کے قبیلے کو نہیں دھرا جائے گا، وہ جس کا ظلم ہوگا سزا صرف اس کو ملے گی، اس کی آگے دشمنی میں پورے قبیلے سے دشمنی نہیں نکالی جائے گی۔ کتنا خوبصورت ایک قانون عطا کر دیا۔ پھر آرٹیکل 44 میں پھر آپ نے کولیکٹیو فائنینشیل ریسپانسبلٹی کا نظام عطا کیا۔ آرٹیکل 46 میں مشاورت، آزادی رائے اور اختلاف رائے کا حق ہر شہری کو حاصل ہوگا، یہ نظام وضع کر دیا۔ پھر آرٹیکل 47 میں سابقہ معاہدے قائم رہیں گے اور مظلومین کی مدد کی جائے گی، اس کا نظام عطا کیا۔ پھر آرٹیکل 49 میں داخلی امن کا انٹیریئر سسٹم پورا عطا کر دیا۔ پھر آپ نے آرٹیکل 50 میں ملحق جتنے قبائل تھے، جو اس کو کہتے ہیں پڑوسیوں کے حق، مثلا جو ایڈجسٹنٹ ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیریٹوریل لیمٹس بھی عطا کی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اپنے امور خارجہ کو نبھانے کا طریقہ کار بھی وضع تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیکل 54 میں اجتماعی دفاع کی حکمت اختیار کرنے کا آئینی اصول وضع کر دیا۔ آرٹیکل 61 میں آپ نے آئین کی خلاف ورزی پر بھی سزا کا تعین کر دیا۔ پھر آپ نے 62 میں نقل و حرکت کی آزادی اور امن اور سلامتی کی ضمانت کا نظام عطا کر دیا۔ حاضرین محترم، اب میرے ذہن میں ایک سوال یہ تھا کہ کوئی یہ کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا، یہ 75 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز تھے جو میں نے ڈرائیو کیے، میں نے ان 75 کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو امریکن، برٹش اینڈ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کیا اور ثابت کیا کہ اس جیسی عظمت نہ 650 سال بعد میگنا کارٹا سے لے کر بل آف رائٹ تک کوئی لا سکا، نہ فیلاڈیلفیا کنونشن تک لا سکا، نہ وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس جو 1920 میں برطانیہ میں اور امریکہ میں کوئی اکنالج کر رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وہ امپاورمنٹ کا حق دستور مدینہ کے ان آرٹیکلز میں پہلے دے دیا۔ اب اس تناظر میں کچھ چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینجمنٹ کا نظام تھا، جو گورننس کا نظام تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرنسپلز نہیں دیے بلکہ اپنی 10 سالہ حیات طیبہ کا وہ گولڈن ٹائم، جسے پروفیٹک ایرا کہتے ہیں، جس کو میڈینن ایرا کہتے ہیں، جس کے تحت ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے حکومت کی، میں ساری مثالیں اس 10 سالہ حیات طیبہ کے عرصے سے ہی لایا۔ اگر کوئی کہے کہ جی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈیولپ ہوئی، کوئی کہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، کوئی کہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز، میں نے ثابت کیا کہ جتنی منسٹریز تھیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قائم فرما دی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے یمن کا گورنر بھی خود اپوائنٹ کیا، حضرموت کا بھی خود کیا، پھر بحرین کا بھی خود کیا، اور پھر عمان کا بھی خود کیا۔ ارد گرد کی ریاستیں جو اسلام کی ریاست کے تابع آ رہی تھیں، ان کے گورنرز، چیف منسٹر، قاضی القضاء کی اپوائنٹمنٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ خود فرماتے تھے۔ میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ جتنے اختیارات آج امریکن کانسٹیٹیوشن میں صدر کو دیے گئے ہیں، جو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جتنے اختیارات آج وہ استعمال کر رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اختیار ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گورنرز اپوائنٹ کیے، پھر ان کی سیلری متعین کر دی، پھر ان کی پینشن کا نظام عطا کیا، پھر ان کی گریچوٹی کا نظام عطا کیا۔ مثال کے طور پر مکہ کے گورنر کو 2 درہم یومیہ کی سیلری دی، وہ ایک گورنر کو قطع اراضی دے دی اور فرمایا تم اس کی کلٹیویشن کرو، یہ تمہاری ملکیت ہو گئی، سرکار نے دے دی، اور اس سے اپنے گزر اوقات کرو اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرو۔ پھر جتنے بھی عاملین اور حکام آپ اپوائنٹ فرماتے، اس میں نظام بتا رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ریاست کے نیچے کوئی بھی حاکم ہوگا، عامل ہوگا، گورنر ہوگا، چیف منسٹر ہوگا یا قاضی القضاء ہوگا، جس کے پاس قانون دے دیا، جس کے پاس سواری نہیں، ریاست اس کو سواری دے گی،
جس کے پاس سیلری بھی نہیں ریاست اس کو سیلری دے گی، جس کے پاس گھر نہیں ریاست کی ذمہ داری ہے گھر بھی دے گی، جس کے پاس خادم نہیں ریاست کی ذمہ داری ہے خادم بھی دے گی، اور جس کی شادی نہیں ہوئی ریاست اپنے خرچے پر اس کی شادی بھی کرے گی تاکہ تقوی و طہارت سے رہ سکے۔ اس کے بعد اگر کچھ بھی ہتھیانے کی اس نے کوشش کی، کچھ حاصل کرنے کی ناجائز طریقے سے کوشش کی، وہ کرپشن ہوگی، وہ چوری ہوگی، اور قانون کے دائرے میں وہ رسپانسبل ہوگا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا پروری کا نظام کو بھی جنم نہیں دینے دیا۔ میں ایک بڑی خوبصورت مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے اپنے چچا جان سیدنا عباس بن عبد المطلب آ گئے، انہوں نے دیکھا یہاں تو گورنرز بنائے جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود گورنرز اور سفراء اور امبیسڈرز اپوائنٹ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں گورنر لگا دیں۔ آپ نے فرمایا یا ام رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، آپ کے لیے یہ بہتر نہیں کہ رسول کے چچا کہلائیں اور گورنریاں ان کو دیں۔ یہ اتنی خوبصورتی سے جواب بھی دیا اور اپنا نظام بھی دے دیا، جب تک میری ریاست رہے گی میں گھر سے کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ واہ واہ۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن لطیبہ نامی ایک تحصیلدار تھا، ایک ٹیکس کولیکٹر تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹیکس کولیکشن کے لیے کسی قبیلے کی طرف بھیجا۔ وہ وہاں سے ٹیکس کولیکٹ کرتا رہا، وہاں سے ٹیکس کولیکٹ کر کے جب واپس آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تحفہ آپ کے لیے ہے اور یہ تحفہ مجھے دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلا لیا، اپنی ریاست مدینہ کے ممبرز کو بلا لیا، فرمایا دیکھو ہمارا تحصیلدار عامل جسے ہم ٹیکس کلیکشن کے لیے بھیجتے ہیں واپس آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تحفہ آپ کا اور یہ تحفہ مجھے دیا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتا، میں اس سے پوچھتا کون تحفے آ کر دیتا ہے۔ آفیشل منصب کو استعمال کرنا اور اس سے پرکس حاصل کرنا اور اس سے استفادہ کرنا، منفعت حاصل کرنا، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کرپشن۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رفاع عامہ کا نظام عطا کر دیا۔ فرمایا ہمارا کوئی عامل ڈیوٹی کے دوران اگر اللہ کو پیارا ہو گیا، اگر قرض چھوڑے گا تو اس کا قرض ریاست ادا کرے گی۔ کتنا خوبصورت نظام، ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل۔ فرمایا اگر کوئی مال پیسہ چھوڑ جائے گا تو وہ اس کی اولاد کا حق ہے، اور اگر تنہا بے سہارا اولاد چھوڑ دے گا اس کی کفالت بھی ریاست کرے گی، اور اگر کوئی جائیداد چھوڑے گا وہ جائیداد ریاست نہیں اس کی اولاد کا حق ہوگا، اور اگر کوئی سیلری لے رہا تھا اور وسائل نہیں تو وہ سیلری جاری رہے گی اور پینشن کے طور پہ ملتی رہے گی۔ پورا نظام عطا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کا پورا نظام عطا کیا۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، پہلی احتساب کی انسپیکٹر جنرل آف اکاؤنٹیبلٹی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی وہ ایک خاتون تھی، وہ خاتون تھی۔ What to talk about the empowerment of women in the Western era? We have to get the example from the era of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی خاتون جسے اپوائنٹ کیا وہ اسدیہ نامی تھی، اس کے ذمے اکاؤنٹیبلٹی تھی، احتساب تھا، اور وہ تمام مارکیٹ کا کنٹرول بھی اس کے پاس تھا۔ وہ وزٹ کرتی تھی، چھاپے مارتی، پھر چیک کرتی تھی، بااختیار ہوتی تھی۔ آج پاکستان کو بدلنا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کو بااختیار کرنا ہے۔ آج پاکستان کو بدلنا ہے، عدلیہ کو بااختیار کرنا ہوگا۔ اگر پاکستان کو بدلنا ہے پارلیمنٹ کو بااختیار کرنا ہوگا، اور یہاں سپریشن آف پاور کے تمام الگ الگ یونٹس کو عزت کے ساتھ باوقار طریقے سے آزاد کرنا ہوگا۔ تب پاکستان ریاست مدینہ کے آئین کی چھتری تلے ترقی کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ جب تک ریاست کا سربراہ خود جب رینڈملی وزٹ نہیں کرے گا، ایک ایک شے اپنی نگاہ کے سامنے نہیں دیکھے گا، مشینری آف دا گورنمنٹ کی سپرویژن سرویلنس وہ خود نہیں کرے گا، اگر اکاؤنٹیبلٹی ہے تو ایک نگاہ اپنی بھی رکھے، ایک نگاہ ان کی رکھے، اور نگاہ پہ ایک اور نگاہ رکھے، تو اس وقت تک شفافیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پہ غلہ آیا، گندم کے دانے تھے جو ڈھیر لگا کے بندہ بیچ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے اندر ڈال دیا تو نیچے سے دانے سارے بھیگے ہوئے تھے، گیلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش آئی تھی یہ بھیگ گئے۔
فرمایا پہ حق تو یہ تھا کہ بھیگے ہوئے دانوں کو اوپر رکھتے، اس کا ریٹ ڈیفرنٹ لگاتے، ہر گاہک کو بچاتے اور بتا کر سودا بیچتے، یہ حق تھا۔ یہ تو حضور کا ریاست مدینہ کا نظام تھا، ہمارے تو سارے دانے ہی بھیگے ہوئے۔ اور یہاں تک کہ ڈیپٹی رولرز آف دا کیپٹل بنائے، جب بھی ایکسپیڈیشن پہ گئے 36 نائبین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، اپنے 36 وائس پریزیڈنٹس مقرر کیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ریاست کے پورے امور کو لک آفٹر کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام وضع تھا، ایک سسٹم وضع تھا، اس کے مطابق نظام چل رہا تھا۔ آخر میں ایک خوبصورت مثال دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ریاست مدینہ کے ہیڈ کوارٹر پر تشریف فرما تھے، اچانک ایک بچہ آ گیا، اس کا بدن جو تھا وہ ننگا تھا، کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا کہ وہ اپنا اوپر والا حصہ ڈھانپ سکے۔ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ریاست مدینہ کی کفالت اور باشندوں کی کفالت کی ذمہ داری حضور سے ہے، جاؤ حضور سے کہو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ کہ میری ماں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی قمیص دیں تاکہ میں اپنا بدن ڈھانپ سکوں۔ وہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قمیص چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے اپنی ماں کو جا کر کہیں کہ اس وقت ریاست کے پاس کوئی قمیص تو نہیں، مگر جیسے آئے گی فرسٹ پریورٹی پہ تمہیں بلوا کر دے دوں گا۔ وہ یہ سن کر واپس گیا۔ اب اس کا مطلب ہے ویمن امپاورمنٹ کا اندازہ لگائیں اور خواتین کے شعور کا، اپنے حقوق سے آگہی کا اور تمام اپنے حق سے واقفیت کا عالم دیکھیں کہ اس خاتون نے بیٹے کو دوبارہ بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یا رسول اللہ اگر ریاست کے پاس قمیص نہیں تو آپ کے بدن پر تو قمیص ہے، مجھے وہ عطا کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور گھر مبارک جا کر اپنی قمیص اتار کر فرماتے ہیں اے بیٹے یہ لو میری قمیص، اور اپنی ماں کو کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عطا کر۔ اس کے بعد وہ بچہ گھر گیا، اپنی ماں کو بتایا، خوش تو ہو گیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے باہر نہ تشریف لا سکے۔ پھر دوسری نماز کا وقت ہوا، پھر نہ تشریف لائے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ماجرا کیا ہے؟ جب آپ کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی جس سے میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ جب اس بچے نے اپنا حق مانا تو میں نے اپنی قمیص اتار کر دے دی۔ اب جب تک دوسری قمیص کا بندوبست نہ ہو تو میں ننگے بدن باہر آ نہیں سکتا۔ یہ وہ نظام تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا، اور اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہے جو اس 2 والیومز پر مشتمل کتاب میں نے مینشن کر دیا ہے دلائل کے ساتھ۔ 1000 ریفرنسز ہیں اس میں، آدھے انگلش میں آدھے عربی میں ہے، اور یہ میرا دستور مدینہ کی کتاب عربی زبان میں نے ڈائریکٹ لکھی تھی، اور جو ایجپٹ کی کانسٹیٹیوشنل لا کی جو اتھارٹی تھی جنہیں ابو دستور فادر آف دا کانسٹیٹیوشن کہتے تھے، ان کی سپرویژن میں کام کیا، اور 1400-1450 صفحے کا یہ کام ہے۔ بات یہ ہے آج ہمارے پاکستان میں جس نظام کی ضرورت ہے، جس کا نعرہ آج تک آپ سنتے رہے، وہ نظام لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ عدلیہ کا نظام بھی اس میں ہے، مقننہ کا نظام بھی اس میں ہے، انتظامیہ کا بھی اسی میں ہے، پھر ایڈمنسٹریشن بھی اسی میں ہے، گورننس کا نظام بھی اسی میں ہے، اور ہیومن رائٹس کا اور فنڈامنٹل رائٹس کی آگاہی کا اور امپلیمنٹیشن کا پورا نظام بھی اسی میں ہے۔ ہر حق حاصل کرنے والے کا پورا نظام اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے کا پورا حق اور اس کا طریقہ کار بھی اسی دستور مدینہ میں موجود ہے۔ آج ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمارا پاکستان بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہوں کہ مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ میں جس شہر میں آیا ہوں یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی منسوب ہے، اور آپ کے نالج میں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی منہاج القرآن کی ممبر تھی جو لندن میں جا کے بنی۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے حقوق کی آواز بھی بلند کریں، عدل کی آواز بھی بلند کریں، مگر پہلے صرف نعرہ تھا، اب کہہ سکتے ہیں کہ جو پورا نظام جسے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کتابی شکل میں آ گیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسے نافذ کرنے میں، اس کے نفاذ میں
اپنا ایڈوکیسی کریں اور اپنا وکیلانہ کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے شعور اور آگہی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ریاست مدینہ کی خوشبو پاکستان سے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔